بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر اور اس لیکچر کا ٹاپک ہے یحییٰ خان کا دور حکومت اور لیگل فریم ورک آرڈر 1970۔ ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس کوشچن سے لانگ کوشچن کون سے بنتے ہیں اور شارٹ کوشچن کون سے بنتے ہیں، امپورٹنٹ کوشچن اس میں سے کون سا ہے، کون سا ٹاپک ہے اور کس کو ایز اے لانگ یاد کرنا ہے اور کس کو ایز اے شارٹ یاد کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یحییٰ خان کا دور حکومت۔ سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ ان سے پہلے حکومت کس کی تھی؟ صدر جنرل محمد ایوب خان کی، اور انہوں نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ 10 سال۔ صدر جنرل ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی تھی اور ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئی تھیں اور ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔ آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے، کیونکہ ایوب خان خود صدارتی حکومت کا زبردست حامی تھا، اور صدارتی حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اختیارات یا زیادہ تر اختیارات جو ہوتے ہیں وہ صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل محمد ایوب خان کی حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی اور حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ تحریک چلانے کی وجہ یہی تھی کہ زیادہ تر جو اختیارات تھے وہ ایوب خان کے پاس تھے، جس کی وجہ سے معاملات اس اکیلے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہے تھے، سنبھالے نہیں جا پا رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور پھر 25 مارچ 1969 کو جنرل محمد یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی اور 1962 کے آئین کو ختم کر دیا۔ یحییٰ خان بھی جنرل تھا اور ایوب خان بھی جنرل تھا۔ یہ تو تھا اس کا بیک گراؤنڈ۔ اب آتے ہیں آگے، آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 1965 کے عام انتخابات میں مادر ملت فاطمہ جناح کی شکست اور تاشقند میں صدر ایوب خان اور لال بہادر شاستری کے درمیان ہونے والے معاہدہ تاشقند کو پاکستانی عوام نے قبول کیا، اور جس کے نتیجے میں عوام میں صدر ایوب خان کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ آپ نے پچھلے ٹاپکس میں پڑھا تھا کہ جب صدارتی آئین ہوئے تھے تو 4 نمائندے کھڑے ہوئے تھے، جن میں مقابلہ اصل میں صدر ایوب خان اور مادر ملت فاطمہ جناح کے درمیان تھا۔ مادر ملت فاطمہ جناح ویسے تو حکومت نہیں چاہتی تھی، ان کے دل میں ایسی کوئی ہوس نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا ذاتی طور پر، لیکن ریزن یہ تھی کہ ایوب خان کا آمریت کے خلاف انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی کہ اس آمریت کو ختم کیا جائے اور عوام کو جمہوری نظام دیا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایوب خان نے اپنے دھاندلی کے ذریعے فتح حاصل کر لی اور مادر ملت فاطمہ جناح کو زبردست شکست ہوئی، جبکہ لوگ زیادہ تر ان کے ہی حامی تھے، مادر ملت فاطمہ جناح کے۔ اب اس سے یہ ہوا کہ عوام کے درمیان صدر ایوب خان کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ اس کا نظام آمریت پسند تھا اور عوام کی نہیں سنی جاتی تھی، عوام کی رائے نہیں مانی جاتی تھی، اور دوسرا جب ان کا انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں دھاندلی ہو جاتی ہے۔ پھر طلبہ نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں صدر ایوب خان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، طرح طرح کے نعرے بازی لگانا شروع کر دی۔ ایوب خان کی معاشی اصلاحات کے ثمرات عام عوام تک نہ پہنچ سکے، بلکہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کر رہ گئی۔ اسی دوران صدر ایوب خان کے قریبی ساتھی، اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشقند پر اختلافات کے باعث وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ دے کر ایک نئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، جس میں عوام نے بھرپور شمولیت اختیار کی۔ اب حالات پر قابو پانے کے لیے صدر ایوب نے مارچ 1969 میں تمام سیاسی قائدین کی ایک گول میز کانفرنس بلائی تاکہ ملک کے سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ آخرکار رائے عامہ کے دباؤ کے تحت صدر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں سے آپشن یہ بن سکتا ہے کوشچن بھی کہ صدر ایوب خان نے استعفیٰ خود دیا تھا، اور کیوں دیا تھا؟ رائے عامہ کے دباؤ کے تحت، کہ جب عوام ان کے خلاف ہو گئی تو پھر عوام کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ خود دیا۔
نیکسٹ ہے، اس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر حکم سنبھالی۔ ملک کی سیاسی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھے، لہٰذا ملک کی باغ دور سیاسی قائدین کے حوالے کرنے کے لیے ملک میں 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان ہوتا ہے۔ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا لگاتے ہی 1962 کا آئین ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا 1962 کے آئین میں جو مین بات تھی وہ یہی تھی کہ صدارتی حکومت ہوگی، تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ نئی حکومت کی تشکیل تک جنرل یحییٰ خان نے تمام سیاسی قائدین کے مشاورت سے ایک عبوری آئین بنایا جس کو لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا نام دیا گیا۔ اب لیگل فریم ورک آرڈر یہ ہمارا لانگ کوسچن ہے آپ کی بک ایکسرسائز کے اندر، لانگ کوسچن ایز اے 9، آپ اس کو ایز اے 9 میں لرن کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا آئین کی تشکیل کے لیے، کیونکہ وہ نیا پہلا آئین جو تھا منسوخ ہو گیا تھا۔ جب ایک چیز منسوخ ہوتی ہے تو اس کے آلٹرنیٹ پہ دوسری چیز کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ جب پہلا آئین منسوخ ہو گیا تو اب نیا آئین بنانا ضروری تھا، تو اس کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل میں پیش کیا۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے اہم نکات درج ذیل تھے۔ مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور چاروں صوبے بحال کر دیے گئے۔ اب 1 یونٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ اس طرح سے بھی کوشچن بن سکتا ہے کہ 1 یونٹ کسے کہتے ہیں یا وحدت مغربی پاکستان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آئین سازی میں بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ مغربی پاکستان 4 حصوں پر مشتمل تھا، کہ مشرقی پاکستان ایک حصے پر مشتمل تھا۔ 1955 میں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، اسے 1 یونٹ کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، آئین سازی میں بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ مغربی پاکستان 4 حصوں پر مشتمل تھا مگر مشرقی پاکستان ایک حصے پر مشتمل تھا۔ 1955 میں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا، اسے 1 یونٹ کہتے ہیں۔ مغربی پاکستان کا صوبہ 14 اکتوبر 1955 کو وجود میں آیا جو 4 صوبوں اور 12 ڈویژن پر مشتمل تھا۔ یہ تھا 1 یونٹ۔ انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی۔ نمبر 2 پہ پوائنٹ یہ کنسیڈر ہوا کہ انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی، یعنی کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بالغ ہونا ضروری تھا نمبر 1 پہ، اور کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 21 سال۔ نمبر 3 پہ تھا کہ صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نشستیں دی جائیں، اور قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی کل تعداد 313 تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ممکن ہے کہ کسی ایک صوبے میں آبادی کم ہو اور کسی دوسرے صوبے میں آبادی زیادہ ہو۔ اب جہاں آبادی کم ہے وہاں نمائندے زیادہ آ جائیں، اور جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں نمائندے کم ہو جائیں، تو اس طرح سے چیک بیلنس ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ پھر قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد کتنی مقرر ہوئی؟ 313، جن میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، اور جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔ نمبر 4 پہ یہ تھا کہ انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی عمر کم از کم 25 سال ہو، یعنی کہ جو بندہ انتخاب لڑنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر اس کی عمر کم سے کم بھی ہو تو وہ 25 سال ہو۔ اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کتنا مارجن دے دیا انہیں؟ 4 مہینوں کا، یعنی 120 دن۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ یہ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں کہ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ اہم پوائنٹس ہیں۔ شہری اپنی بنیادی حقوق کو آزادی سے استعمال کر سکیں گے، عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا
جائے گا، صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کریں جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں، صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ ابھی یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا، یہاں سے ایک شارٹ کوسچن ہم اس کا بنا لیتے ہیں، وہ آپ کو مل بھی جائے گی نوٹس کی فارم میں، لیکن میں یہاں بتا بھی دیتی ہوں۔ آئینی ڈھانچے لیگل فریم ورک آرڈر کے آئندہ حکمت عملی کے نکات بیان کیجیے۔ تو آئندہ حکمت عملی کے نکات جو ہیں ہیڈنگ کے ساتھ ہیڈنگ بن جائے گی آئندہ حکمت عملی کے نکات، اور اس میں کیا جائے گا؟ اسلامی طرز زندگی کا فروغ، اسلام کے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا، اسلامی اصولوں کے فروغ کے لیے اقدامات، مسلمان کو قرآن و حدیث کی تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کرنا۔ پھر سے اس میں شارٹ کوسچن کیا ہے؟ رائے دہی کے لیے کتنی عمر مقرر کی گئی؟ تو اس کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی، اور انتخابات لڑنے والے کی عمر کم از کم کتنی مقرر کی گئی؟ تو اس کی ہے 25 سال۔ اب آ جائیے نیچے پوائنٹ 3 پہ، 1970 کے عام انتخابات میں کیا ہوا؟ لیگل فریم ورک آرڈر کے 1970 کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ یہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ میں پہلے انتخابات تھے، لہٰذا عوام میں انتخابات کے لیے بھرپور جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ بالغ رائے دہی یعنی اس میں جتنے لوگوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ کاسٹ کیا تھا، اور سب کی عمر اتنی ہی تھی جتنی کے اوپر میں شامل تھے، یعنی بالغ تھے لوگ۔ ان انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اہم سیاسی جماعتوں میں عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بہت مقبول تھی۔ پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا اور آج بھی ہے۔ دوبارہ سنیے کہ پیپلز پارٹی کا اس دور میں مقبول ترین نعرہ کون سا تھا؟ وہ یہی تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان۔ انتخابی نتائج کے بعد عوامی لیگ واحد اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس نے قومی اسمبلی کی 300 جنرل نشستوں میں سے 167 نشستیں جیت لیں، اور پاکستانی پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کی۔ باقی تمام جماعتیں قومی اسمبلی کے صرف 37 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس طرح صوبائی اسمبلی کے نتائج بھی مختلف نہیں تھے۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 300 جنرل نشستوں میں سے 288 نشستیں جیت لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل کی، جبکہ نیشنل عوامی پارٹی NAP اور جمعیت علماء اسلام کو صوبہ سرحد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اکثریت ملی۔ ان انتخابات کے نتائج نے واضح کر دیا کہ عوامی لیگ مرکز میں حکومت بنائے گی۔ عوامی لیگ کہاں حکومت بنائے گی؟ مرکز میں، اور اس کو مشرقی پاکستان میں کتنی نشستیں حاصل ہوئی تھی؟ 300 میں 288 نشستیں عوامی لیگ کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت عوامی لیگ کی ہی بنی تھی۔ مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت اور افسر شاہی کو تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ عوامی لیگ جس منشور کی بنیاد پر جیت کر آئی تھی وہ مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت کو قابل قبول نہ تھا، لہٰذا نئی حکومت کو اختیارات کی منتقلی میں تاخیر ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں تشویش کی لہر اٹھی۔ جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ شیخ مجیب الرحمان کون تھا؟ ہم نیکسٹ لیکچر میں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بنگالیوں نے بھارت نواز تنظیم مکتی باہنی کی مدد سے آزاد مملکت کا نعرہ لگایا۔ افواج پاکستان کو بغاوت کچلنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں خون ریز فسادات ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہیں ہم نے اس میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس میں یحییٰ خان کا دور حکومت 1969 to 71 تک پڑھا۔ پھر ہم نے اس میں لیگل فریم ورک آرڈر دیکھا، جو کہ ہمارے بک میں لانگ کوسچن 9 بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ پھر ہم نے 1970 کے عام انتخابات کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں یا پھر کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس میں لکھنے کا کام یہ ہوگا کہ کچھ شارٹ کوسچنس کی فارم میں نوٹس آپ کے لیکچر کے اینڈ میں لاسٹ میں اٹیچ کر دیے جائیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں گے، ان کے نوٹس بنائیں گے، اپنی کاپیز پہ لکھیں گے ترتیب وائز جیسے آپ لکھتے آ رہے ہیں پچھلے لیکچر سے، اور جتنے ٹاپکس آج ہم نے پڑھ لیا ان ٹاپکس کو لرن کریں گے۔ لرن کرنے کے بعد آپ اپنا فیڈ بیک مجھے دیں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.